الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهتم بجوعة أخيه المسلم فأطعمه حتى شبع وسقاؤ حتى روی غفر له صدق اللہ العظیم۔ تو محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی مغفرت کا مہینہ، اللہ کی برکات کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ امت محمدیہ پر رحمت عطا فرماتے ہیں، برکات عطا فرماتے ہیں، مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جہنم سے کئی ہزار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے والے میرے رب کی طرف سے بہت زیادہ رحمتوں کا نزول اس امت پر ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اگر میرے مالدار مسلمان بھائی بہنیں ہیں، وہ ضرور رمضان مبارک میں صدقہ خیرات کریں، غربا میں اپنا مال تقسیم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال دیں، بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر کا انتظام کر کے دیں، جن کے پاس پانی کا انتظام نہیں ان کے گھر میں پانی کا انتظام کر کے دیں، راشن دیں۔ تو یہ تو الحمدللہ تعالی پوری دنیا میں مسلمان اللہ کے دیے ہوئے مال سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ ایسا عبادت گزار جو بخیل ہے، اللہ کو اس کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا ایسا سخی جو عبادت گزار ہے، اللہ کو اس کی عبادت بہت پسند ہے جو سخی ہوتا ہے۔ بخیل اللہ کو پسند نہیں، سخی اللہ کو پسند ہے۔ جتنا بھی ہو سکے اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرور دیں۔ اب دیکھیں کتنی پیاری حدیث جو میں نے عربی میں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، بہت زیادہ خدمت کرنے والے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ و امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی بھوکے کے لیے کھانے کا اہتمام کرے، اس کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اور اسی طرح پیاسے مسلمان کے لیے پانی کا اہتمام کرے، وہ خوب سراب ہو کر پانی پی لے، تو اللہ اس انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیٹ بھر کر اس نے کھانا کھا کر جو آپ کو دعائیں دی اور اللہ کے حضور جو دعائیں کی، اس کھانا کھانے کی برکت جو غریب کھائے گا پیٹ بھر کے، اللہ اس کھانے کی برکت سے جس نے کھانا کھلایا اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی مسلمان پیاسے کو پانی پلایا، اس نے خوب سیراب ہو کے پیا، خوب سیراب ہوا، پیٹ بھر کے پانی پیا، اسے تسکین ہوئی، سکون ملا، پیاس بجھی، اس نے جو دعائیں دی آپ کو، پھر اس پیاسے کو جو آپ نے پانی پلایا، تو اللہ اس پانی پلانے کی وجہ سے جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ نیک عمل کیا نا، تو اللہ پانی پلانے والے کو اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام،
یہ دیکھیں کتنی پیاری حدیث شریف ہے، میرے حضور نے کتنا مبارک ارشاد فرمایا۔ تو میری تو اپنے تمام ناظرین اکرام سے التماس اور عرض یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جتنا بھی ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیں، مساجد میں دیں، صدقہ خیرات مدارس میں دیں، بیواؤں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، محتاجوں کو دیں، غریب لوگوں کو دیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے رمضان مبارک میں صدقہ خیرات کریں، اللہ کے مال سے اللہ کو ضرور یہ قرض حسنہ دیں۔ اللہ کی ذات کو یہ جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ چلو سال بھر اگر نہیں دیا جا سکتا تو رمضان مبارک میں ضرور خیرات کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثواب کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیجیے۔